اگر سچی محبت ہو تو آپ یہ پوچھتے حضور کو کیسی پسند تھی، تو آپ کو یہ بتایا جاتا میرے آقا کو کیسی پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنتا او کما قال رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین نکاح اور سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس نکاح میں خرچہ کم کیا جاتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، جس نکاح میں خرچہ کم کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک صحابی آئے، کہا حضور غریب ہوں لیکن شادی کی خواہش ہے۔ حضور نے فرمایا کر دی جائے گی تمہاری شادی مدینے میں، لیکن مہر تو دینا ہوگا۔ اپنی بیوی کو مہر تو دو گے، مہر قانون ہے۔ کہا کیا دوں؟ کہا کوئی ایک چاندی کی انگوٹھی۔ کہا حضور اتنی اوقات نہیں ہے چاندی کی انگوٹھی عورت کو دے دوں۔ کہا جاؤ لوہے کی انگوٹھی۔ اس صحابی نے کہا میں آقا میری اتنی بھی اوقات نہیں، ایک لوہے کی انگوٹھی دینے کی بھی اوقات ہے۔ حضور پاک نے انصار صحابہ میں سے ایک کی بیٹی کا نکاح اس نوجوان صحابی کے ساتھ طے کیا، اور اس کے بعد مہر کیا۔ اس صحابی سے پوچھا نہ تو چاندی کی انگوٹھی مہر میں دے پائے گا، نہ لوہے کی انگوٹھی دینے کی طاقت ہے۔ حل معک من سور القرآن، کیا تجھے قرآن کی کوئی سورہ یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا کذا و کذا یا رسول اللہ فلاں فلاں سورتیں یاد ہیں۔ حضور نے فرمایا جا تیرا نکاح کرتا ہوں اور مہر میں تو اپنی دلہن کو قرآن کی سورتیں یاد کرا دے۔ حضور نے نکاح کو اتنا آسان کیا اور فرمایا میرے آقا نے کہ اتنا آسان کر دو نکاح کہ زنا مشکل ہو جائے۔ تم نے الٹا کر دیا، نکاح کو اتنا بھاری بنا دیا کہ زنا آسان ہے آج لوگوں کے۔ کیا کیا جھمیلے پال رکھے ہیں، اور سب سے بڑی خرابیاں ہمارے اس معاشرے میں جو در آئی ہیں یہ ہندوانہ رسم و رواج ہیں۔ تم پڑوس میں رہتے رہتے سب چیزیں ان کی اڈاپٹ کرنے لگ گئے۔ ہمارے ہاں یہ سب چیزیں ہیں نہیں۔ آپ کبھی کیوں نہیں پوچھتے میرے نبی کی 9-10 شادیاں ہوئی، حضور نے کیا مہر دیا تھا، کس طرح شادیاں ہوئی تھی؟ چلو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10 ازواج کا معاملہ ایک طرف، اپنی سب سے پیاری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا نکاح کیسے کیا تھا؟ مدینے میں آج جا کر کے ڈھونڈ کر کے دکھاؤ وہ حال کہاں ہے جہاں شادی ہوئی تھی ان کی، وہ کہاں ہے؟ سجاوٹ کیسی تھی؟ میرے عزیزو مسجد نبوی میں یہ سادہ نکاح تھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شادی بالکل ہی ختم کرو، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق شادی اچھی کرو، کھلاؤ پلاؤ، لیکن حرام کام کو تو آنے مت دو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا، آپ یہ چاہتے میری شادی میں 1000 لوگ کھائیں، ٹھیک ہے کھلانا ثواب ہے، آپ کھلاؤ، 1000 نہیں 10,000 کو کھلاؤ، غربا مساکین کو کھلاؤ اپنی شادی میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جہاں تم اس میں پھر دکھاوے پر آ جاتے ہو، پھر حرام کاریاں لے آتے ہو، حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، کئی ایسے علاقے مسلمانوں کے مجھے سمجھ میں نہیں آتے کہ جہاں نامردوں کو ہجڑوں کو لا کر شادیوں میں نچایا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کس طرف چل پڑی یہ قوم؟ کہاں ہے تمہاری اخلاق؟ ہرگز نہیں روا ہے تمہارے لیے۔ آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے میرے نبی کو کیسی شادی پسند ہے، آپ کو بتا دیا جاتا، لیکن پوچھتا نہیں نوجوان، کیونکہ بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی، چھوڑنا پڑے گا۔ آج یہ عہد کرو اے نوجوانوں، میں معاشرے میں موجود بے حیائیوں اور برائیوں کو مٹا کر کے حضور کی سنتوں کو زندہ کروں گا انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، فلہ اجر 100 شہید او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو آج کے زمانے میں ایک بہترین تحفہ دے کر جاتے ہیں۔ نوجوانوں ثواب کمانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ جوانوں سے پوچھ رہا ہوں، اس فساد کے دوران جہاں اخلاق تباہ ہو گئے، اس وقت اگر کسی نے حضور کی ایک سنت کو زندہ کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اسے 100 شہیدوں کا ثواب۔
عزیزان گرامی، آپ سے میں ایک بات کہوں، اثر تو ہونا چاہیے جلسے میں آنے کا، سال بھر نہیں گزرا ہوگا۔ شہر جبل پور، میں اس کو شہر عشق و محبت کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کیا ہوا شہر ہے۔ جلسے میں حاضر تھا، یہی خرابیوں پر گفتگو کی۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، میں نے نوجوانوں سے پوچھا اس ربیع الاول شریف کے مہینے میں اپنے نبی کو کیا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جلوس میں بہت کچھ سجاتے ہو، سب اپنی جگہ پر، اپنے اخلاق سے کوئی تو حضور کو تحفہ دو گے۔ 12 نوجوان کھڑے ہیں، کہا ہم یہاں اعلاناً یہ کہتے ہیں، سب کے سامنے عہد کرتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، شادی شدہ نہیں ہے، ہم شادی کریں گے بغیر کسی جہیز کے اور سنت رسول کے مطابق۔ میرے عزیزو، یہ کوئی بڑی قربانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، بھکاری نہیں بنایا۔ مرد بنایا، دونوں ہاتھ دیے ہیں، کماؤ اور کھلاؤ اپنی بیوی کو۔ ایک لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے، اور یہ مانگنے کا رواج۔ اسی علاقے سے ایک فون ہمیں آیا تھا کہ شادی ہے بہن کی، اور اس میں ہمارے جیجا کو جو ہے بائک دینا ہے، اس کے لیے کچھ تعاون ہوگا۔ تعاون کے لیے وہ چندہ مانگ رہے ہیں، بائک دینا ہے۔ ہم نے کہا ہم ایسا تعاون نہیں کرتے بائک دینے کے لیے، کار دینے کے لیے، بلکہ آپ کے لیے ہم تعاون یہ کریں گے، ایسی شادی ہی نہ کرو جہاں کوئی بھکاری آپ کی بہن کے صدقے میں بائک مانگ رہا ہو۔ ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو سسرال سے مانگتے ہیں 1 لاکھ روپیہ چاہیے، 2 لاکھ روپیہ چاہیے، کار چاہیے، بائک چاہیے، مرد ہو میرے عزیزو، مرد ہو، اور تم اس عورت سے مانگ رہے ہو جو تمہاری زندگی بھر کے لیے تمہارے اولاد کا اور تمہارے گھر بار کی امانت سنبھالنے آ رہی ہے، پھر بھی اس کے باپ سے مانگ رہے ہو۔ مانگنے کا شوق ہے تو ایک کٹوری لو اور مسجد کے باہر بیٹھ جاؤ، لوگ سکے ڈالیں گے، اس سے زیادہ تمہارے کٹوری میں آ جائیں گے۔ اور اگر مانگنا نہیں ہے تو آپ کو اللہ نے طاقت دیا ہے، ذلت کے ساتھ اپنی سسرالوں سے مانگ کر کے نہیں، اپنے ہاتھوں کی کمائی کھلا کر کے صدقے کا ثواب حاصل کرو۔ آپ اس چیز میں آگے بڑھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے عورتوں پر۔ بات بہت ہو گئی، بہت ساری چیزیں ہو گئی، اخیر میں بات صرف اتنی کہوں گا، یہ سب چیزیں جو در آئی ہیں صرف واحد وجہ یہ ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں، ہماری عزت میں، ہمارے وقار میں جو کمی آئی ہے، صرف بات اتنی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے منہ پھیر لیا ہے، اور پھر آج الگ الگ شکایتیں کرتے ہیں، دین پر حملے ہیں، اسلام پر حملے ہیں، قرآن پر حملے ہیں، قرآن کو جلایا جا رہا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، تم نے کتنے سال ہو گئے قرآن کو اٹھایا نہیں ہے؟ تم نے کتنے دن ہو گئے قرآن کا ایک رکوع پڑھا نہیں ہے؟ تو پھر جب تم قرآن کو چھوتے بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں، تو اس کی حمایت میں کیوں آ رہے ہو؟ آج یہ دنیا کی قومیں پوچھ رہی ہیں آج ہم سے، مسجدیں بچانے کی تمہیں فکر بہت ہے، جب ایک درندہ ناچتے ہوئے اس کے مینار پر بھگوا جھنڈا لہراتا ہے تمہارا کلیجہ تو منہ کو آتا ہے، لیکن جب فجر کے وقت پوری مسجد ویران ہوتی ہے تم تو بستر گرم کر رہے ہوتے ہو، تمہیں مسجدوں کا خیال کیوں نہیں آتا؟ تمہیں پتا ہے یہ مسجدیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی، مولا اس قوم والوں نے مجھے بنا تو لیا تھا لیکن بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، اس سے پوچھا جائے گا تو بھوکی اور پیاسی کیسی ہوتی؟ وہ کہتی ہے جب اذان ہوتی تھی مجھے بھوک لگتی، اگر یہ آ جاتے تو میری بھوک مٹ جاتی، مگر انہوں نے صفوں کو کبھی بھرا نہیں ہے، مجھے بھوکا ہی رکھا، مجھے پیاسا ہی رکھا۔ اے مسجدوں کی حفاظت کے علمبردار، قرآن کو بچانے کی بات کرنے والوں، اسلام زندہ باد کہنے والوں، میں آپ سے کہتا ہوں، میں کوس نہیں رہا ہوں آپ کو، میں گالی نہیں دے رہا ہوں آپ کو، بات صرف درد کی یہ کہہ رہا ہوں، درد سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہیں تاریخ قرآن ہو کر، آج ہم خار ہیں تاریخ قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہوئے، مصطفیٰ کو چھوڑ کر ذلیل ہوئے۔ اس لیے عہد کرو، اٹھو،
اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہماری تقریر کا خلاصہ ہے، ہماری تقریر کا لب لباب ہے، اس کا پورا کچا چٹھا جس کو کہیں وہ اس شعر میں ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ بس اس مصطفیٰ کی گلی کو اپنا لو، عزتیں تمہارے ساتھ۔ میرے عزیزوں، یہ آپ تک جو باتیں تھیں، بس میں دو چند باتیں بڑے دنوں سے میرے گوشے ذہن میں تھیں تو آپ کے سامنے عرض کر دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ برکاتی منبر ہے، یہاں سے ہمیشہ اصلاح کی بات ہوتی رہی، اور اگر حضور امین ملت ادام اللہ فیوزہ تائید رہی تو اس میں اثر بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ علماء کرام، ہمارے اختلافات بہت ہیں، بہت سارے اختلافات ہر زمانے میں رہے، اور میرے آقا کے فرمان کے مطابق امت کا علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، لیکن اس اختلاف کی دو قسمیں، مذموم اور محمود۔ اختلاف مذموم وہ ہے جس میں گالی گلوچ ہونے لگ جائے، یہ مولوی کی وہ پاجامہ پکڑ کر کھینچے، وہ اس کی کھینچے، اور دونوں ایک دوسرے کے خاندانوں پر تانے کسنے لگ جائے، یہ مذموم ہے۔ اختلاف محمود کیا ہے؟ کسی دلیل پر آپ کا اتفاق نہیں، آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے لیکن گالی دینے کا حق نہیں، آپ ایک دوسرے کے دامن کو کھینچ کر کے اس کو ذلیل نہ کرو۔ میں ایک مثال آپ کو بتا دوں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے استاد ہیں، ان کے شاگرد امام ابو موسیٰ المازنی، استاد اور شاگرد میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ پڑھانے کے وقت امام شافعی ایک مسئلے کے جواز کے قائل ہیں، اور شاید شاگرد کہہ رہے نہیں یہ جائز نہیں ہے، آپ کی دلیل سے مجھے اتفاق نہیں۔ امام شافعی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتفاق نہیں ہے تو چھوڑو پھر۔ شاگرد اٹھ کر چلے گئے، استاد کی درسگاہ بھی چھوڑ دیا۔ امام ابو موسیٰ مازنی، سنیے، ایک دن، دو دن، تین دن گزر گئے، وہ آئے ہی نہیں امام شافعی کے پاس، چھوڑ دیا انہوں نے۔ اختلاف ہوا استاد کا شاگرد کا۔ ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا بازار میں امام ابو موسیٰ کھڑے تھے، شاگرد۔ امام شافعی پیچھے سے جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے، انہوں نے پلٹ کر کے دیکھا امام شافعی ہیں، کہا حضور یہاں کیسے؟ امام شافعی نے ہاتھ میں ہاتھ لیا اور کہا ابو موسیٰ، تیرا اور میرا اختلاف اس مسئلے میں ہے، رسول اللہ کے غلام ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں، میں بھی اس رسول کا غلام ہوں جس رسول کا تو غلام ہے، اس میں تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کے اختلاف تھے کہ مسئلے میں اگر اختلاف ہو بھی جائے وہ اصل کو دیکھتے تھے کہ ہماری جڑ تو رسول اللہ۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، امام احمد بن حنبل، یہ علماء کے سلسلے میں بات چل رہی ہے، اصلاح معاشرہ کا یہ بہت بڑا پلر ہے، یہاں سے اگر خرابیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے دو پہیے ہیں، دو جماعتیں اگر صحیح ہو گئی تو میری پوری امت صحیح ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک علماء کی، ایک امراء کی، امیروں کی، یہ دو اگر صحیح ہو گئے تو امت صحیح ہو جائے گی، اور یہ دو بگڑ گئے تو پوری امت بگڑ جائے گی۔ ضرورت ہے اصلاح معاشرہ میں یہاں کی بھی اصلاح کی۔ علماء امام احمد بن حنبل اور ان کے زمانے کے بڑے محدث ہیں شیخ علی مدینی، امام بخاری کے استاد ہیں۔ یہ امام علی مدینی اور امام احمد بن حنبل میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا۔ امام احمد بن حنبل کے شاگرد کہتے ہیں ہم ایک دن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، شیخ علی مدینی گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے آئے، گھوڑا سامنے باندھ دیا اور سینہ تان کر اندر امام احمد بن حنبل کا دروازہ کھولا، چیختے ہوئے آ گئے احمد بن حنبل کہاں ہیں؟ درسگاہ میں بیٹھے تھے، امام احمد بن حنبل نے اپنے سارے شاگردوں کو باہر بھیج دیا، جاؤ ہماری بات چیت ہوگی۔
یہ ہے بڑے علماء کی بات. چھوٹوں کو پہلے باہر کر دیا جاؤ, ہماری بات ہوگی. دونوں بڑے محدث ہیں, امام احمد بن حنبل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں, شیخ علی مدینی ان کو بھی لاکھوں حدیثیں یاد ہیں. دونوں ایک کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے بات چیت کر رہے ہیں. شاگرد کہتے ہیں آواز اتنی بلند ہو گئی تھی ہمیں لگتا تھا کہ اب مار پیٹ ہو جائے گی, ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے گی, اتنا تیز آواز اندر سے آ رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد آواز ٹھنڈی ہونے لگی, پست ہونے لگی, بند ہو گئی آواز, دروازہ کھل گیا. شاگرد کہتے ہیں ہم نے دروازہ کھولا تو شیخ علی مدینی غصے میں اٹھ کر جا رہے تھے اور امام احمد بن حنبل بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. جب شیخ علی مدینی گھوڑے پر چڑھنے لگے, امام احمد بن حنبل اپنے دونوں ہاتھ ان کے پیر کے نیچے رکھتے ہیں. شیخ علی مدینی امام احمد بن حنبل کے ہاتھوں پر اپنا پیر رکھ کر گھوڑے پر چڑھ گئے, سلام کیا اور نکل گئے. امام احمد بن حنبل کا یہ عمل شاگرد دیکھ رہے ہیں. پوچھا حضور جو اختلاف تھا ختم ہو گیا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا ختم نہیں ہوا, ابھی بھی چل رہا ہے. میں ان کو قائل نہیں کر سکا, انہوں نے مجھے قائل نہیں کیا, اختلاف ابھی بھی باقی ہے. شاگردوں نے پوچھا اندر اتنا چیخم پکار ہو رہی تھی, ہاتھا پائی کی نوبت آنے والی تھی ایسا لگ رہا تھا, اور جب دروازہ کھلا تو آپ باہر نکل کر ان کے پیر کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر اختلاف ہے تو پھر ہاتھ کیوں رکھا ان کے نیچے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا اے لوگو میرے شاگردوں, اختلاف الگ چیز ہے, تم علی مدینی کو نہیں جانتے, وہ محدث ہیں. میں نے تو صرف ہاتھ رکھا, ان کے تلووں کے نیچے کی مٹی سرما لگانے کے قابل ہے. یہ ہم نے مصر میں پڑھا تھا, ادب الاختلاف کی کوئی چیز ہے. علماء ذوی الاحترام, آج اختلاف کرنے کا حق ہے, لیکن ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اگر باقی رہتا تو قوم اس طرح منتشر نہ ہوتی. آج ہر کوئی الگ الگ جھنڈا لے کر اپنے اپنے حلقے میں, ان بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں, لیکن یہ بڑے بڑے مسئلوں میں جائز ناجائز کے نعرے لگاتے ہوئے گھوم رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء کا ایمان ناپ رہے ہیں. یہ خرابیاں یہاں سے در آئی, اس لیے میں نے یہ 2 باتیں عرض کرنی پڑی. بہرحال جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا, اس لیے کہ اصلاح معاشرہ ایک ایسا طویل باب ہے جس کو شروع کرنے کے بعد اختتام نظر نہیں آتا. خلاصہ کلام پھر سے میں یہی کہوں گا, آج کے اس رات میں ہم یہ عہد کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہم سب جمع ہو جائیں, وہ ایک نام کافی ہے ہمارے اتحاد کے لیے, وہ ایک نام کافی ہے ہمارے اختلافات کو مٹانے کے لیے. ہم سب کو اگر یہ احساس ہو جائے, سلسلے دسیوں کیوں نہ ہو جائیں, یہ نہریں ہیں, سب اس مدینے کے سمندر میں جا کر جمع ہو جاتے ہیں. تو اس سمندر سے اگر پیار ہو جائے تو اتنے جھگڑے اور فسادات محلوں میں کبھی نظر نہ آئیں گے, اتنے برائیاں نہیں آئیں گی. اس لیے عزیزان گرامی, جڑ کی طرف توجہ دو. اگر جڑ تمہاری مضبوط ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہمارے جیسوں کو آ کر کے تمہاری اصلاح کی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی. کل کو تم خود کھڑے ہوں گے, برائیوں کو روکیں گے انشاءاللہ, روکیں گے نا انشاءاللہ. اور ہمارے علاقوں میں نشہ نہ بکے گا, نہ کھائیں گے اور نہ ہی بیچیں گے, اور نہ ہی کرنے والوں کے ساتھ دوستی کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. جو عہد کر رہے ہو یہ رسول اللہ کو حاضر و ناظر جان کر, گانے سننا چھوڑ دو, کیونکہ فرمایا گیا جو گانے سنتا ہے فحش, اس کے دل میں منافقت آ جاتی ہے, وہ منافقت کے قریب جاتا ہے اور وہ زنا کے قریب جاتا ہے. ان الغنا یورث النفاق, گانا نفاق کی طرف لے جاتا ہے اور زنا کی طرف لے جاتا ہے. دن بھر ایئر فون لگا کر گانے سنتے رہتے, پتہ ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے متعلق فرمایا جائے گا, سیسا پگھلا کر کے ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا, بھیجا باہر نکل آئے. جو گانے سنتے تھے, بے حیائی کے نغمے سنتے تھے, یہاں برائیاں ہیں. عہد کریں گے انشاءاللہ, سنیں گے تو میرے مصطفیٰ کی نعتیں سنیں گے, حضور پاک کے کلام سنیں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. اب میں آپ کو بتاؤں, ابھی آپ ہی کے علاقے میں
جہاں ہم رکے ہوئے تھے شادی کے آپ کے ڈی جے بج رہے تھے، لیکن ہمارے سامنے سے گزرتے ہی پھر اس میں نعت بھی لگ گئی۔ ہم نے پوچھا، اچانک گانا نعت میں بدل گیا۔ کہا آپ ان کو پتا چلا آپ یہاں موجود ہیں، اس کے لیے گانے کو بدل کر نعت میں تبدیل کر دیا۔ اے نوجوانوں، میں نکما آدمی ہوں، میرے لیے بدل دیا تم نے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے ہمارا عقیدہ ہے میرا نبی حاضر و ناظر ہے، میرا نبی تو دیکھ رہا ہے مدینے سے۔ میرے لیے بدل دیا، کسی کے لیے بدل دیا، اپنے رسول کے لیے کیوں نہیں سوچا؟ اپنے نبی کے لیے کیوں نہیں بدلا؟ عہد کرو میں جو کچھ بھی کروں گا وہ تاجدار مدینہ مدینہ سے میرے احوال کو دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور جو حضور کے نغمے سنتا سنتا اس دنیا سے گیا، اس کے لیے بشارت کی آخری حدیث سنا کر کے جا رہا ہوں۔ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جب جنت میں محفل سجے گی، اللہ رب العزت ان لوگوں کو بلائے گا جو یہاں اپنے کانوں سے اس کے رسول کی نعتیں سنتے یا کلام خدا سنتے اور حمد الہی سنتے، ان کو بلایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا تم بہت خوش ہوتے تھے جب اللہ رسول کے کلام سنتے۔ وہ کہیں گے ہاں، یہاں بھی سننا چاہو گے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا، بندے کہیں گے ہاں مولا ہم یہاں بھی سننا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حوران جنت کو بلائے گا، اے جنت کی حورو اپنی سریلی آواز میں میری حمد سناؤ، میرے حبیب کی ذکر سناؤ۔ یہ جنتی حوران جنت سے سن رہے ہوں گے اور نغمات میں مست ہو رہے ہوں گے، اور ایسے مست ہو چکے ہوں گے کہ 100 سال گزر جائیں گے اور حوران جنت اپنا کلام بند کر دیں گی۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا سیراب ہو گئے جنتی۔ لوگ کہیں گے مولا اور سنایا جائے تو اچھا ہوتا، اور سنایا جائے تو اچھا ہوتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبیوں میں سے ایک نبی داؤد علیہ السلام، جن کا کلام مشہور ہے، جب حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ہلتے تھے، پرندے ہوا میں رک جاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کا لحن مشہور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے نبی داؤد، آپ آئیے ان کانوں کو میرے نغمے سناؤ جو دنیا میں بے حیائی سے اپنے کانوں کو بچاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام رب تعالیٰ کی حمد سنا رہے ہوں گے اور سنا رہے ہوں گے، جنتی سنتے جائیں گے، مست ہو چکے ہوں گے، 100 سال گزر جائیں گے، داؤد علیہ السلام رک جائیں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا سیراب ہو گئے، ختم ہو گیا۔ جنتی کہیں گے اور سنایا جائے تو اچھا ہوگا، اور سنایا جائے تو اچھا ہوگا۔ سنو جنتیوں، تمہارے لیے بشارت ہے، جنہوں نے اس زندگی میں گانے نہیں سنے یا ترک کر دیا ان کے لیے ہے۔ رب فرماتا ہے 100 سال تم نے حوران جنت سے سن لیا، 100 سال تم نے داؤد علیہ السلام سے سن لیا، اے فرشتوں حجابات ہٹاؤ، میں خود سناؤں گا اور یہ خود سنیں۔ رب تعالیٰ پھر سنائے گا اور بندے اس کے سن رہے ہوں گے۔ اللہ کریم وہ دن بھی ہمیں دکھائے جب جنت میں ہم میرے آقا کے جھنڈے تلے میرے رب کی ثنا سن رہے ہوں گے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لبیک یا رسول اللہ۔